کہ جو مذہبی طبقہ ہے اور جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے گلوبلی بھی لوکلی بھی، جو انتہا پسندی کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں پرٹیکولرلی یوتھ کے حوالے سے، اور جو باقی بھی ایسے گروپس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو اپنے دلائل سامنے لے کر آ رہے ہیں، اس میں مذہبی جو پارٹیاں ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں، جو علماء ہیں، اور جو باڈیز بنائی گئی ہیں کانسٹیٹیوشنلی، آپ خود اس کا بھی حصہ رہیں، ان کا رول کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس طرح کھل کے جو ہے وہ سامنے آ نہیں رہا۔ بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا۔ یقیناً جو مسلح تنظیمیں ہیں اور جو ان کی تشدد کی کارروائیاں ہیں، ان کا بیانیہ پوری دنیا میں مذہب کی اساس پر ہے، اور بالخصوص ہمارا جو خطہ ہے، اس خطے میں بھی جو تنظیمیں رہی ہیں یا اس وقت ہیں، ان کا بیانیہ مذہب کی اساس پر اور مذہبی دلائل کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جید ترین جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، علماء کرام ہیں، جو مسلح تحریکات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور ان کا بیانیہ ہمیشہ آئینی، دستوری اور پرامن جدوجہد کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے ہمیشہ اپنا نقطہ نظر اور اپنا موقف پورے اطمینان کے ساتھ اور علی اعلان اس کا اظہار کیا ہے، اور آپ کے سامنے فتاوی موجود ہیں مختلف ان علماء کے کہ جو پرامن، دستوری اور آئینی طریقوں سے تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ یاسین ظفر صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، یہ وہ بڑے نام ہیں کہ جو قیادت کر رہے ہیں دینی مدارس کی جو تنظیمیں ہیں۔ 5 تنظیمیں اس وقت تھی کہ جنہوں نے بالاتفاق پیغام پاکستان کا اعلان کیا، اور اس پر باقاعدہ ان کے دستخط ہوئے، اور اس میں یہ قرار پایا کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، اور کفر کے فتوے لگانا اس کا کوئی جواز نہیں، اور خودکش حملے اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ تو یہ بیانیہ تو یقیناً بہت کھلے انداز میں برملا اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی اس کا اعلان ہوا، لیکن نہ ذرائع ابلاغ نے ان کو کوریج دی، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا، تجویز یہ تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی کہ اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ کی تائید دے دی جائے، یہ پارلیمنٹ اس کو اپنا لے، اڈاپٹ کر لے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ قبلہ یا صاحب، میں ایک سوال جو ہے یہاں پر بار بار ایک سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ پیغام پاکستان کا نام جو ہے وہ بار بار آتا ہے، اس پہ علماء کے دستخط کی اور تصدیقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، لیکن شروع کے ادوار میں جب یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی پاکستان کے علاقوں کے اندر، تو ابھی تک کیوں ایسے ریفرنسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ اور جو علماء نے اس ٹائم پر، کیونکہ بار بار مسلح تنظیمیں ایک خصوصی بات کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے، وہ وانا کے حوالے سے فتوے کے، وانا آپریشن کے خلاف جو فتویٰ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اس کو بار بار جو ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ تو پیغام پاکستان کے اندر جو بات ہے یا ان فتاووں کے اندر جو بات ہے، اس میں کوئی تصادم ہے؟ اس کی کوئی کلیئرٹی سامنے نہیں آتی؟ نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہماری مسلح تنظیمیں ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، کہ جن کو وہ بطور مفتی پروجیکٹ کرتے ہیں، مفتی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کے فتاوی کی اساس پر وہ اپنے اقدامات کو دوام دیتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جید ترین علماء کہ جن کے یہ سب شاگرد ہیں، وہ تو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تو مولانا حفیظ جلندری صاحب ہیں، یا دوسرے جو دینی مدارس کے لوگ ہیں، تو وہ تو یعنی مفتیوں کے سب سے بڑے اساتذہ کرام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب تو خود کابل گئے، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے قائدین نور ولی خان محسود کے ساتھ ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوئیں،
اور اس کے بعد مولانا تقی اسماعیلی صاحب نے یہ کہا کہ میرا تأثر یہ ہے کہ یہ لوگ مطمئن ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں دوبارہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ملاقات میں جو یقین دہانیاں کرائی تھی ان سے انحراف کر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ابھی بھی ایک مذہبی بحث و مباحثے سے ختم ہو سکتی ہیں، یا اس کے آگے کوئی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ عناصر ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں ان تنظیموں کو بھی اور ایپریٹسز کو بھی، تاکہ وہ مسلح جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے؟ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے چونکہ یہ بیانیہ مذہبی ہے تو اس کے خلاف جو بیانیہ ہے متبادل بیانیہ وہ بھی مذہبی ہی ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک اچھی پروگریس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تسلسل دینا چاہیے کہ اب جو افغانستان کے امیر ہیں ملا ہبت اللہ اخندزادہ صاحب، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح تحریکات جو ہیں یہ جہاد نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس کے کچھ اثرات ہمیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس پہ مطمئن ہونا چاہیے. مزید کوششیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ معاشی ہے. اب جن علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان فعال ہے ان علاقوں میں کوئی روزگار نہیں ہے، ان میں کوئی وہاں پہ نوجوان ہیں جن کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے پاس بی ایس کی ڈگری ہے، کیونکہ ہم نے ہر کالج میں اور ہر یونیورسٹی میں دھڑلے کے ساتھ اور بہت عام کر دیا ہے بی ایس کی ڈگریاں. تو اب یہ لوگ بے روزگار ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہاں سے عشر، وہاں سے زکوٰۃ، وہاں سے وہ باقاعدہ بھتے بھی وصول کرتے ہیں. اور جو لوگ ان کے پاس جرگے لے کے جاتے ہیں تنازعات میں تو وہ باقاعدہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا بجٹ ہے ان کے پاس اور اس بجٹ سے وہ ان لوگوں کی باقاعدہ معاشی کفالت کرتے ہیں. تو جب تک ہم اس سلسلے میں بھی ایک پالیسی نہ بنائیں اور ہم اس علاقے میں جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جن علاقوں کو جو پھاٹا تھا پہلے اس کو مرج کیا جائے اور 100 بلین سالانہ ان علاقوں میں خرچ کیا جائے، تو ابھی تک کوئی پیسہ اس علاقے میں خرچ نہیں ہوا. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا بھی الگ اکاؤنٹ اس کے لیے کھولے کیونکہ وہاں سے پیسے آئیں گے بھی تو اگر وہ عمومی اکاؤنٹ میں جائیں گے تو کوئی اس بات کی یقین دہانی نہیں ہو سکتی کہ یہ خرچہ، یہ پیسے قبائلی علاقوں کے جو سابقہ فاٹا ہے اس کی ترقی پہ خرچ ہوں گے. تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے. مذاکرات کا تسلسل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو عام جو ان کا لشکر ہے، جو فٹ سولجرز ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی جو قیادت ہے، جو ذہن ساز ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کے ساتھ مذاکراتی عمل بھی جاری رہنا چاہیے. دیکھیں